هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. ولا یاتلی اولو الفضل منکم والسعہ، اور جو لوگ تم میں سے صاحب فضل اور صاحب وسعت ہیں وہ قسم نہ کھائیں اس کی ان یؤتوا اولی القربى والمساکین، کہ وہ نہیں دیں گے قرابت داروں اور مسکینوں کو، والمہاجرین اور مہاجرین کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ولیعفوا ولیصفحوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بھانجا بھی اس معاملے میں بڑا آگے تھا، یعنی اس واقعے کو، اس افواہ کو ہوا دینے میں. اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلیئرنس آ گئی، صفائی آ گئی حضرت عائشہ کی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا غصہ آیا. حضرت ابوبکر کے اس پر بہت احسانات تھے، بہت پیٹرنائز کیا تھا انہوں نے اس کو، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں تمہاری کوئی مدد نہیں کروں گا. جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ میں فلانا جے تیرا مڑ کے کوئی کم کر جوانا، اس طرح کی کوئی بات ہے، وہ فطری توبہ زبان میں آتی ہے. لیکن جن لوگوں کی اللہ کے ہاں اونچی قدر و منزلت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو 100 سے 99.9 پر بھی دیکھنا نہیں چاہتا. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام ہے، لہذا ان کی یہ بات بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور واضح طور پر قرآن مجید میں اعلان کیا کہ جو صاحب فضل ہیں، جن پر اللہ کی عنایات ہیں، انہیں یہ زیب نہیں دیتا. مطلب کیا ہے کہ وہ اپنی اس قسم کا کفارہ ادا کریں. اور آخر میں جو بات کہی ہے وہ تو بہت ہی ہلا دینے والی ہے کہ انسان دوسروں کی غلطی پر بعض اوقات بڑا ایڈمنٹ ہو جاتا ہے کہ نہیں یہ انفرگیویبل ہے، اس پر معافی نہیں ہو سکتی، یہ بلنڈر ہے، یہ بہت بڑا گناہونا جرم ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. کہا گیا کہ چاہیے کہ وہ بھی دوسروں کو معاف کریں اور ان سے درگزر کریں، چشم پوشی کریں. الا تحبون، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. کہ وہی شخص کہ جو دوسروں کے لیے اتنا سخت ہو جاتا ہے، جب نماز کے بعد وہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ ہمارا مانگنے والوں کے سلسلے میں ہے. قرآن مجید میں سائل کا حق ریکگنائز کیا گیا ہے کہ فی اموالہم حق للسائل والمحروم، ان کے مالوں میں مانگنے والے کا اور تنگ دست کا، محروم کا حق ہے. لیکن ہمیں یہ بات اچھی نہیں لگتی. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو تنگ دست ہو، محروم ہو، ہیو ناٹ ہو، اس کا تو حق ہے. لیکن یہ جو سائل ناحق مانگتے پھرتے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے. یعنی جو الحق ہے، رب العالمین ہے، وہ کہتا ہے ان کا حق ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ان کا حق نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت بڑا آفینس ہے کہ اس ذات برحق کو فیصلہ کرنے والا نہ ماننا اور اس کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنا. اور وہاں بھی کیا ہے کہ ہم انہیں ناحق قرار دیتے ہیں اور خود اللہ سے بخشش مانگتے ہیں، اور اگر اللہ بھی جواب میں یہ کہے کہ تم حقدار نہیں ہو تو پھر where would we stand. اسی طرح کی بات یہاں ہے کہ تم ان سے درگزر نہیں کرتے، انہیں معاف نہیں کرتے، تو کیا تم نہیں چاہتے
کہ اللہ تمہیں بخشے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، بے شک وہ لوگ کہ جو جی سائل ہے کہ نہیں، سائل ہے تو بس پھر اللہ کے اندر حق ہے۔ اور ہمارے یعنی بزرگوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی اگر آپ دیکھیں تو اس میں بڑا کلیئر ہے یہ معاملہ کہ وہ حقدار ہے۔ مثلا آپ نے فرمایا کہ مانگنے والا خاص سفید گھوڑے پر، یعنی سفید گھوڑا آج یوں کہیں کہ مرسیڈیز کار پر بھی سوار ہو کر آئے تو اس کو بھی واپس نہ لوٹاؤ اف یو کین۔ پھر یعنی مولانا شمس الرحمان افغانی وہ واقعہ سنایا کرتے تھے کسی بزرگ کا کہ کوئی آیا مانگنے والا، اس نے کہا کہ جی میں بھوکا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں، تو اس بھلے وقت میں انہوں نے اس کو 2-3 روپے دے دیے کھانے کے لیے۔ تو جب وہ چلا گیا تو اس کے شاگردوں نے کہا کہ جی یہ تو پروفیشنل بیگر ہے، اور یہ تو جا کر گھنٹہ گھر جا کے جہانگیر مرغ پلاؤ کھاتا ہے، تو آپ نے اسے بھی پیسے دے دیے۔ نے کہا اچھا بلاؤ اس کو واپس۔ شاگرد بلا کے لے آئے، ان کا خیال تھا کہ اس سے واپس پیسے لے لیں گے، تو انہوں نے اور پیسے نکال کے اس کو دے دیے کہ میں تو سمجھا تھا تم میرے جیسے درویش آدمی ہو، یہ میرے ساتھیوں نے مجھے بتایا ہے کہ تم تو مرغ پلاؤ کھاتے ہو، اتنے پیسے میں وہ نہیں آئے گا، یہ لو اور پیسے لے لو اور اپنی جو خوراک تم کھاتے ہو وہ کھاؤ۔ یہ بھی ہے جی۔ وین ان پار، اگر آپ ان پار ہیں اور آپ کے ذمے ہے انتظام، تو وہ انتظام کرنا آپ کے ذمے ہے، لیکن قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے کا حق ہے اور محروم کا حق ہے، تو یہ واو جو ہے اس کو آپ کیا واو عطف قرار دیتے ہیں یا واو تفسیری قرار دیتے ہیں؟ اگر اس طرح کی جو ہے نا اس کو اس کے حق میں ہم کرنا شروع کر دیں گے تو یہ بیگری کو انکرج کرنے والی بات ہے، جو معاشرہ جو پورا وہ بیگرز کا جو معاشرہ بن جائے گا۔ اور ریاست بھی آج کل تمام کو اٹھا رہی ہے، جس طرح اس کی ہم ترغیب یا اس پہلو کو واضح کریں، دوسرے پہلو کو بھی واضح کریں۔ جب اسلامی حکومت قائم ہوگی تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ تمام شہریوں کے بنیادی حقوق کو انڈر رائٹ کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام کو کھانا پرووائڈ کیا، اس کے بعد آپ بیگر کو پکڑیں تو آپ کو حق ہوگا۔ اب جب آپ ان پاور ہیں اور ایز اے ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو فوڈ پرووائڈ کریں، لیکن انٹل یو آر شیور، تو ویسے یہ چیز جو ہے وہ غریبوں کو پکڑنے والی بات ہے۔ کوئی آدمی جو جس کی بیک پر وہ پروفیشنل نہیں ہوں گے، تو جو بیگرز کو لا کر بٹھاتے ہیں، صبح جو ہے وہ گاڑی پہ چھوڑ کے جاتے ہیں، شام کو لے کر جاتے ہیں، وہ پکڑے جائیں گے، اور ان کو کوئی نہیں پکڑے گا جن کے پیچھے باقاعدہ پورا ایک گینگ ہے اور وہ سب کچھ جو ہے وہ پورا ایک مافیا ہے، اس کو نہیں کو پکڑتا۔ پھر یہی کچھ ہوگا، یعنی پہلے جو ہے وہ ذمہ داری ہماری ادا کی جا، ہم اپنی ذمہ داری ادا کریں، ریاست تمام شہریوں کو روٹی کپڑا مکان پرووائڈ کرے جو بنیادی نیڈز ہیں، پھر پکڑے۔ آپ کا دل نہیں مانتا تو آپ اس سے معافی مانگیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا کہ کوئی سائل آیا وہ کہتا ہے بابا معاف کرو، مطلب کیا تھا کہ تمہارا حق ہے لیکن سوری میں تمہیں نہیں دے رہا، مجھے معاف کر دو۔ اب یہ ایکسپریشن متروک ہو گیا، اب ایکسپریشن کیا آیا ہے؟ اللہ بھلا کرے، فرق ہو گیا نا۔ معاف کرنے سے آپ کا دینے کا حق ساقط ہو گیا؟ نہیں، اس کا حق آپ نے تسلیم کیا، ساقط تو نہیں ہوا، حق ساقط نہیں ہوا اس کا، لیکن آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے، آپ اسے معافی مانگ رہے ہیں کہ سوری میں تمہارا حق ادا نہیں کر رہا، مجھے معاف کر دو۔ یعنی فار ون ریزن اور اندر آپ اس کی ہیلپ نہیں کرنا چاہ رہے، ٹھیک، اس سے معافی مانگ لیں، اس کے بعد وہ بد دعائیں دیتا ہے وہیں کھڑی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس کی بد دعا سے ڈر لگتا ہے تو دے دیں۔
اصل بات کیا ہے، موٹی سی بات ہے، وہ دینا نہ دینا وہ بات کی بات ہے. جو بیسک پوائنٹ ہے وہ ہے کہ وہ حقدار ہیں کہ نہیں ہیں. اور بات جس سے چلی تھی وہ کیا ہے کہ قیامت کے دن میں اللہ سے سوال کروں گا، یعنی ود آل مائی بیڈ ڈیڈز، کہ یا اللہ میں نے معاف کر دے. کیا میں ڈیزرونگ کینڈیڈیٹ ہوں گا معافی کا؟ یہ بتا دیں مجھے. میں اللہ سے قیامت کے دن گناہوں کی معافی کی درخواست کروں گا، کیا میں جینوئن کینڈیڈیٹ ہوں گا معافی کا یا نہیں؟ میرے ایک سوال کا جواب دے دیں. سرٹنلی ناٹ. یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے. اسی طرح مانگنے والا وی آر مور دین 100% شیور کہ وہ جینوئن نہیں ہے، لیکن چونکہ سائل ہے، اللہ سائل کا حق مانگ رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے. اگر میں اللہ کا وفادار ہوں تو میں بھی اس کا حق مان لوں. میرا بیسک نقطہ یہ ہے کہ قیامت کے دن میں ان جینوئن لیجیٹیمیٹ سائل ہوں گا مغفرت کا. ٹھیک؟ تو کیا اللہ کو مجھے یہی جواب دینا چاہیے کہ دفع ہو جاؤ، یا اسے مجھے معافی دے دینی چاہیے؟ یعنی میں اپنے لیے کچھ اور چاہتا ہوں اور دوسرے کے لیے کچھ اور چاہتا ہوں، مجھے اس کا حق ہے؟ نہیں ہے. یعنی پچھلے کئی سال سے یعنی اس پر بحث ہو رہی ہے، لیکن الحمدللہ I am adamant at this point کہ یہ حق ہے. مجھے پتا ہے کہ اس پر اعتراض آئے گا. بس بات یہ ہے کہ دوسرا پہلو کس نے واضح کرنا ہے؟ دوسرا پہلو جو ہے، جو معاشرتی برائی ہے، وہ کون اس کو واضح کرے گا؟ اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح. جب وہ موضوع آئے گا تو واضح ہوگا. اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. اس وقت یہ موضوع نہیں ہے. انشاءاللہ جب وہ موضوع آئے گا انشاءاللہ واضح کروں گا. جس آدمی کو، یعنی جو واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آتا ہے کہ ایک سوالی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بیگری سے، اس کو ڈسکریج کیا بیگری سے، لیکن صرف نہ کر کے ڈسکریج کیا، یا باقاعدہ جو کچھ اس کے ساتھ تھا اس کی اتنی ہیلپ کی آپ نے کہ باقاعدہ اس کو کام پہ لگوا دیا؟ ڈو وی ڈو دیٹ؟ دیکھیے، لوگ رائے راست پر نہیں آنا چاہتے، تو کیا اس سے ہمارا تبلیغ کا فرض ختم ہو جاتا؟ نہیں ختم ہوتا. وی ہیو ٹو. تو اس میں ہم اپنا فرض ادا کریں گے، ہم اپنی کوشش کریں گے، لیکن وہ بھی تو ہم کرنے کو تیار نہیں ہے نا. ہم تو صرف سمپلی نہیں دینا چاہتے، ہم ان کا یہ حق ریکگنائز نہیں کرنا چاہتے. اصل بات جو میں وہاں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں عفو درگزر سے کہا گیا ہے کہ یعنی حضرت ابوبکر کے بھانجے نے واقعی زیادتی کی تھی کہ نہیں کی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق کو جنون غصہ آیا تھا کہ نہیں آیا تھا؟ ٹھیک. لیکن اس کو منع کرتے ہوئے کیا کہا گیا ہے؟ درگزر کرو. اور اس کے لیے جو دلیل دی گئی ہے، بات تو اس پر ہو رہی ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا جائے؟ بات تو یہ ہے. یعنی بات جینوئن ان جینوئن کی نہیں ہے. اور ویسے بھی یہ وہ موضوع آئے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی میں واضح کروں گا کہ بہت سی چیزیں جو ہیں وہ یہ جو سیکولر معاشرہ یا سیکولرزم ہے، انہوں نے آؤٹ آف دی وے پروموٹ کی ہیں. پہلے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کے اعتبار سے بھی ذکر کیا تھا کہ بڑی ہی سٹل طریقے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا اور دیانتدار اور خوش اخلاق انسان ثابت کیا. اچھا، کام ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان ثابت ہو گئے، اور پھر اس سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے وہ وحدت الوجود کے حوالے سے صوفیاء کرام نے غلو کیا، وہ پبلک میں عام ہو گیا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے شرک کا رواج ہو گیا. اب ایک ٹھیک تھا، ایک کرنے کا کام تھا کہ اس شرک کا سدباب کیا جائے. اب اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگ لنگر لگوٹا کس کے میدان میں آ گئے کہ ان کی بات، کوئی بھی تقریر، کوئی بھی خطاب، کوئی بھی واعظ وہ مکمل نہ ہو جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کا ذکر نہ کریں. وہ کتنے ہی نیک نیت کیوں نہ ہو، لیکن اس کا رزلٹ کیا نکلا؟
سلمان تاثیر پیدا ہوئے اور اس ملک کا ہر بدماش دانشور جو ہے اس کو کوئی پوچھنے والا نہ رہا کہ جس نے کالم میں اور ریڈیو پر اور ٹی وی پر جو ہے وہ قانون ناموس رسالت کے قانون کی جو ہے دھجیاں بکھیری اور اس کو کنڈیم کیا، اس کو اپوز کیا، پتہ ہی نہیں چلا کسی کو، یعنی کہ کہاں سے وہ کہانی چلی تھی. یعنی جب اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایٹ پار ود ادرز ہیں تو پھر عدل و انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ان پر بھی تنقید ہونی چاہیے. اب وہ عدل و انصاف جو ہے جب بڑھاتے بڑھاتے آپ اس کو ایبسولوٹائز کریں گے تو پھر تو سارے اس کے اندر آئیں گے. حالانکہ یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہیں، یعنی عدل و انصاف ہے لیکن میں اللہ سے عدل و انصاف نہیں چاہتا، اگرچہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس زمین پر عدل قائم کروں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے حیثیت سے میرا فرض ہے کہ میں اقامت دین کروں، اس دین زمین پر اللہ کے دین کو قائم کروں، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہوگا، کیا نکلے گا، امرت لأعدل بینکم، مجھے حکم ملا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں. لیکن یہ عدل جو ہے یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے میں عدل کا تقاضا نہیں کر سکتا، اس نے میری ذمہ داری لگائی کہ میں عدل کروں، لیکن اللہ تعالیٰ پر عدل کرنا لازم نہیں ہے. اگر کرے گا تو پھر ہمیں سے کوئی جو ہے وہ جہنم سے باہر نہیں آ سکتا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ کوئی جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوگی وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تو صحابی نے پوچھ لیا کہ اینڈ یو ٹو، آپ بھی؟ میں نے کہا ہاں، میں بھی اللہ سے دن میں 70 دفعہ استغفار کرتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. تو آخرت کی کامیابی جو ہے یعنی اسی کا ہے نا اثر ہے کہ ایک فیلنگ جو ماڈرن ٹرینڈ ہے، یعنی اسلام کی پریزنٹیشن کا یا ہمارے جو جدید ٹی وی پر آنے والے مفکرین ہیں اور عام جو نئے میرے جیسے مدرسین آئے ہیں کہ ہمارا روایتی مدرس ہے وہ اور ہے، ایک ہے میرے جیسے جس کو 4 لفظ عربی کے آگے ہیں وہ مدرس بن کے بیٹھ گیا ہے. وہ ویسی پکچر دیتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے وہ میری جو اعمال نامہ ہے وہ ایسے کمپیوٹر میں فیڈ کیا جائے گا اور رزلٹ ڈسپلے ہو جائے گا کہ پاس یا فیل. حالانکہ ایسا نہیں ہے. کمپیوٹر میں جائے گا وہ نیک اعمال، برے اعمال، وزن اعمال ہوگا، لیکن فائنل رزلٹ ڈیپینڈ کرے گا اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر. جس کی فائل پر اللہ تعالیٰ فارگیون لکھ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. جس پر فارگیون لکھا جائے گا اس کے دائیں ہاتھ میں آ جائیں گے اور باقی اس نے بے شک ڈھیر لگائے ہوں نیکیوں کے، لیکن اعمال نامہ اگر بائیں ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں ہوئی تو بے شک جو ہے وہ دائیں ہاتھ لمبا کر کے جو ہے وہ وہاں تک پہنچ جائے تب بھی اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ نہیں آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہیں.